علیکم۔ جس آزادی کا ڈھنڈورا اس وقت مغرب پیٹ رہا ہے، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ مغرب کی فکر کی بنیاد یعنی یونانی فلسفے میں آزادی کا کیا تصور تھا اور اس کی کیا حدود تھی؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ افلاطون اور ارسطو کے نزدیک آزادی، افلاطون کی مشہور کتاب ہے جمہوریت کے نام سے، ریپبلک کے نام سے، اس میں اس نے لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے، اس کے جمہوری تصور کا حال یہ ہے کہ اس کے نزدیک صرف فلاسفے کو حکمرانی کا حق حاصل ہے۔ وہ سماج کے باقیہ افراد کو فوجیوں، کاشتکاروں اور غلاموں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ان سب کی تخلیق کا خمیر بھی الگ الگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزادی کو کہ مغرب کے آزادی یعنی مغرب اپنی آزادی، اپنی افکار، اپنے فلسفے کو یونان سے لیتا ہے، اور یونانی فکر میں انسانی آزادی کو اس حقیقت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر سماجی اور طبقاتی اعتبار سے فرق ہے۔ اس نے کہا ہے کہ صرف فلاسفہ اور عقل مند شخص کو، عقل مند طبقے کو جو ہے حکمرانی کا حق حاصل ہے۔ فلاسفہ کو یہ کہتا ہے کہ خدا نے سونے سے بنایا ہے، ان کے معاونین کو چاندی سے، اور کاشتکار اور دستکار وغیرہ کو لوہے اور پتل سے بنایا ہے۔ یہ ہے جمہوریت کا اور انصاف کا وہ تصور جو مغربی فکر کے بانی افلاطون اور ارسطو پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ارسطو کے ہاں بھی بہت عجیب و غریب سی تقسیم تھی اس کی نظر میں کہ غریب امیروں کے پیدائشی غلام ہوتے ہیں، اور امیروں کو حق حاصل ہے کہ وہ غریبوں کو اوپر حکمرانی کرے اور ان کے آقا بن جائے۔ تو یہ آزادی کی ایک تصویر ہے۔ مزید ہم آگے نکلیں، مغرب آزادی کی بات کر رہا ہے تو تقریباً 300 سال مغرب نے عالمی استعمار رچایا ہے، اور دنیا بھر میں دنیا کے آزاد اقوام کو، خواہ افریقہ کا خطہ ہو، خواہ وہ مشرق بعید کا خطہ ہو، خواہ وہ بر صغیر کا ہو، یورپین اقوام نے یہاں لوگوں کو غلام بنایا اور ان کو اپنے ساتھ جبری طور پر، جبری مشقت کے لیے، امریکہ کی تعمیر کے لیے، دیگر یورپین کنٹری کی تعمیر کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔